السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا اپنے ساتھ چھپا کر زمزم کا پانی لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا؟ کچھ لوگ چھپا کر زمزم کا پانی لے کے آ جاتے ہیں، تو کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، زمزم کا پانی ایک بابرکت پانی ہے۔ اس پانی کو اپنے ساتھ لے کے آنا یہ ہمیں روایات سے ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے ساتھ زمزم کا پانی مدینے لایا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس پر عمل ہمیں ملتا ہے۔ ترمذی کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ زمزم کا پانی اپنے ساتھ مدینے لے جاتی تھیں اور وہ بیان کرتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمزم ساتھ لے جاتے تھے۔ تو زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے کے آنا، یہ عمل خود ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ لیکن حکومت کی مخالفت کر کے زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے کے آنا، یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور جب ہم کسی ملک کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو حکومت سے ہم اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کے اندر جو کچھ قوانین ہیں اس کی پابندی کریں گے۔ جب ہم نے پہلے معاہدہ کر لیا اس بات کا کہ ہم آپ کے قانون کی پابندی کریں گے، تو پھر ہمیں اس حالت کے اندر قانون کو توڑ کر، اس قانون کی مخالفت کر کے کوئی بھی عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب بھی آدمی حکومت کے قانون کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو فتنے میں، ہلاکت میں، مصیبت میں ڈالتا ہے، اور ہمیں فتنوں سے، ہلاکت سے، مصیبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا، ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ اگر آپ چھپا کے زمزم کا پانی لانے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ کو مصیبت میں اور ہلاکت میں ڈالیں گے۔ ممکن ہے کہ اس کی چیک ان کے وقت آپ کی فلائٹ کا وقت نکل جائے اور آپ کو وہیں روک لیا جائے، آپ کی تلاشی ہو اور آپ مصیبت میں آئیں۔ تو اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا، یہ خود ہمیں شریعت سکھاتی ہے۔ تو حکومت کے قانون کی پابندی کے ساتھ جتنا پانی لانے کی اجازت ہے اتنا ہی پانی ہمیں لانا چاہیے، اس سے زائد لانا اپنے آپ کو ہلاکت اور مصیبت میں ڈالنا ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔